بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئی۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی سے صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پیاری ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں سے؟ تو سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائے۔ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب سرکار مدینہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا کہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف میرے اور حضرت عائشہ کی طرف ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تو ہر جگہ برابر بھجوایا کریں اور حضرت عائشہ کے ہی دن کو مخصوص نہ کریں۔ چنانچہ ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں جب عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے تمام تفصیل بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ جب حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ جب کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھجوائے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بالکل میں ان سے محبت رکھتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس چلی گئی اور تمام ازواج مطہرات کو عرض کیا، اپنی بیٹی کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
اما عائشہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت تھی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔